حبیب صاحب یہ بھی بتا دیں کہ اگر الیکشن میں تاخیر ہوتی ہے تو اس صورت میں پی ٹی آئی کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا؟ کیا جو مقبولیت اس وقت پی ٹی آئی کی ہے وہ ختم ہو جائے گی؟ دیکھیے پی ٹی آئی کو اب یہ مسئلہ نہیں ہے کہ اس کی مقبولیت ختم ہوگی کم ہوگی، یہ مسئلہ باقی پارٹیوں کا ہے۔ اچھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی تو حکومت میں ہے نہیں ہے، ڈالر کو 178 سے 300 تک لے کے جانے کا جواب پی ٹی آئی نے تو نہیں دینا، وہ تو مسلم لیگ نون نے، جمعیت علماء اسلام نے، ایم کیو ایم نے اور پاکستان پیپلز پارٹی نے دینا ہے۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی تو بڑا کمفرٹیبلی کہے گی کہ جناب یہ تو وزارت خزانہ جو تھی وہ تو پی ایم ایل این کے پاس تھی، تو لہٰذا یہ نالائکوں کا، یہ ایک انہوں نے کسی نالائکوں کی کسی جماعت کو مسلط کر دیا تھا وزارت خزانہ پہ، لہٰذا یہ تو ان کی غلطی ہے۔ تو اب ڈار صاحب جواب دیں گے اور پھر شہباز شریف صاحب جواب دیں گے۔ اسی طرح جو پیپلز پارٹی ہے اس کے اوپر تو اتنی رسپانسبلٹی نہیں رہی، اور میں آپ کو یہ بھی عرض کروں کہ پیپلز پارٹی نگران حکومت کی بھی ذمہ داری نہیں لینا چاہ رہی۔ میری جو معلومات ہیں، پیپلز پارٹی نے بلینکٹ آفر کی ہے شہباز شریف صاحب کو کہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم کو کہ وزیر اعظم صاحب آپ جس کو مرضی لانا چاہتے ہیں آپ نام دیں، ہم اوکے کرتے ہیں۔ اچھا آپ نام دیں، ہم اوکے کرتے ہیں نگران وزیر اعظم کے لیے۔ لیکن شہباز شریف صاحب نے کہا کہ مجھے مشورہ کرنا ہے، اور آپ کو پتا ہے انہیں بہت ساری مشاورت کرنی پڑتی ہے، تو دائیں بائیں اوپر نیچے، تو وہ انہوں نے بہت ساری مشاورت کرنی ہے، تو اس لیے وہ کوئی جواب نہیں دے پائے۔ تو پیپلز پارٹی کو یہ نظر آ رہا ہے کہ اگر نگران حکومت کے انتخاب میں ہم نے غلطی کی تو پھر الیکشن نہیں ہے، بالکل اسی طرح جس طرح پنجاب میں نہیں ہوئے، جس طرح خیبر پختونخوا میں نہیں ہوئے۔ حبیب صاحب جو حالات و واقعات ہیں، آپ کو کیا لگ رہا ہے الیکشن وقت پر ہو جائیں گے؟ پاکستان کے جو پاور سٹرکچر کے اندر یہ خواہش کافی لوگوں کی ہے کہ الیکشن جو ہیں وہ اپنے وقت پر نہ ہو، بلکہ اس کے لیے اپنی مرضی کی مختلف تاریخیں دی جا رہی ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جیسے اور جو لوگ الیکشن نہیں چاہتے اس میں پاکستان مسلم لیگ نون بھی ایک پارٹی ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کا خیال یہ ہے کہ الیکشن ڈیلے ہو جائیں اور جس قدر ممکن ہو کیے جائیں۔ اسی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ اسمبلی توڑنا چاہتی ہے تاکہ کم از کم اور کچھ نہیں ہوتا تو 30 دن کا اضافہ تو ضرور ہو جائے تاکہ ہمیں کام کرنے کا موقع مل سکے۔ اسی طرح جو مولانا فضل الرحمان کی پارٹی ہے وہ بھی دراصل مسلم لیگ نون کے ہی اپروچ کی حامل ہے، اور اگر ہم حکومتی اتحاد کی بات کر لیں تو اس میں سوائے پاکستان پیپلز پارٹی کے سبھی پارٹیاں آن دس پریٹیکسٹ اور اینادر وہ یہ چاہتی ہیں کہ زیادہ سے زیادہ الیکشن کو اب ان کی اصل تاریخوں سے دھکیل کے آگے لے جایا جائے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ اور یہ پھر ایسا نہیں ہے کہ ہمیں اب ان کے اوپر یعنی ان کی جو یہ وش ہے یا ان کا جو ارادہ ہے اس کی کمزوری پہ کوئی شک ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سارا اتحاد مل کے دو صوبوں کے الیکشن نہ صرف بر وقت نہیں کروائے انہوں نے، بلکہ عدالت کے ظاہری فیصلوں کے بیچ میں، ظاہر و باہر فیصلوں کے بیچ میں رکاوٹ بن کے کھڑے ہو گئے۔ تو لہٰذا الیکشن کی خواہش کے بر وقت ہوں یہ سوائے پیپلز پارٹی کے اور مجھے اس پاور سٹرکچر میں کہیں نظر نہیں آتی۔ اگر وقت پر الیکشن نہیں ہوتے، اگر وقت پر الیکشن نہیں ہوتے تو پھر کب ہوں گے، اور کیا یہ یقینی ہے کہ پھر وہ تاریخ کے انتخابات اب ہوں، وہ اگلے سال یا اس سے اگلے سال یا اس سے بھی اگلے سال چلی جائے؟ جہاں تک الیکشن کو ڈیلے کرنے کا معاملہ ہے تو دستور میں اس کا ایک طریقہ تو دیا ہوا ہے کہ اسمبلی آپ 8 تاریخ کو توڑ دیں۔ جب اسمبلی ٹوٹ جائے گی تو آٹومیٹکلی کچھ 30 دن یا 28 دن آپ کو مل جائیں گے۔ ایک تو یہ بات ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو حلقہ بندیوں والا معاملہ ہے اس کے اوپر بہت زیادہ زور دیا جا رہا ہے، اور حلقہ بندیوں والے معاملے پر یہ توقع ہے کہ اس معاملے کو جب ہم کھولتے چلے جائیں گے تو ہم الیکشن کو آگے لے جائیں گے، اور وہ آگے لے جانے کا مطلب کیا ہوگا؟ آگے لے جانا ہوگا فروری میں، یعنی اگر اسمبلی توڑ دی جائے نومبر میں الیکشن ہوں گے، اگر حلقہ بندیوں کا معاملہ بھی بیچ میں ڈال دیا جائے تو ایڈیشنل وقت درکار ہوگا، تو پھر یہ نومبر سے آگے فروری میں چلے جائیں گے۔ اصلاحات کے معاملے پہ بھی اب یہی آ رہا ہے کہ وہ اس کے لیے بھی کوئی 4 ماہ درکار ہوں گے۔
جی تو یہ بنیادی طور پہ یہ ساری گنجائشیں پیدا کی جا رہی ہیں کہ الیکشن کو دھکیل کے کہیں ایسی جگہ لے جایا جائے کہ جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت ختم ہو چکی ہو، گلیاں سنجیاں ہو چکی ہوں، اور مرزا یار جو ہے وہ اس میں بالکل اس میں اکیلا پھرے۔ اچھا، لیکن یہاں پہ اب ایک اور پرابلم ہے۔ اب پرابلم یہ ہے کہ جو ہے مردم شماری کی نوٹیفیکیشن اگر جاری کر دیتی ہے موجودہ حکومت اگر نوٹیفیکیشن جاری کرے گی تو کے پی اور پنجاب کی حکومتیں جو زائد المیعاد ہیں، دستور کی صریح شق کی خلاف ورزی کر کے بھی اپنی جگہ قائم ہیں۔ اب یہ جو دو غیر قانونی حکومتیں ہیں، غیر دستوری حکومتیں ہیں، یہ میرے بہاف پہ یا آپ کے بہاف پہ نگران حکومتیں، یا خیبر پختونخوا کے بہاف پہ یا پنجاب کے بہاف پہ کس طرح جا کے میری ہی مردم شماری کو اوکے کر سکتی ہیں؟ ہو سکتا ہے پنجاب کے لوگوں کو اعتراض ہو اس پہ، ہو سکتا ہے خیبر پختونخوا کے لوگوں کو اعتراض ہو، تو یہ تو غیر نمائندہ حکومتیں ہیں۔ یہ غیر نمائندہ حکومتیں سی سی آئی میں بیٹھنے کی اہل نہیں ہے۔